سر آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ جو انسان کو خیال ملتے ہیں اور خیالوں میں سے انسان پھر پک اینڈ چوز کرتا ہے، جبکہ سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے کہ پک اینڈ چوز کرنا بھی مقدر ہے، یہ بھی تقدیر ہے۔ اگر خیال دینا بھی تقدیر ہے، اس خیالوں میں سے کوئی خیال اٹھانا بھی تقدیر ہے، تو پھر جزا اور سزا کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے پورے اس افسانہ حیات میں اس ایک بات کو جاننا ہوتا ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کی تعینات میں ہو، آپ کہہ رہے ہو جی میرا رزق اللہ نے لکھا، میرے بچے، میری پیدائش، میری موت، میری ہر چیز اللہ نے رکھی، تو ایک نیچرل کوشچن جو پیدا ہوتا ہے کہ دس ایبسرڈٹی آف ایگزسٹنس، جسے البیر کامو جیسے، جان پال سارتر جیسے ایگزسٹینشلسٹ فلاسفر جو ہیں ویسٹ کے، وہ سارے سیسیفس ٹیل کہ ہم پہاڑ کے اوپر پتھر لے جاتے ہیں، پتھر پھر لڑک جاتا ہے۔ یعنی مقدر کی جو سب سے سخت بات یہ ہے کہ وہ آپ کو چانس نہیں دیتی، مقدر آپ کو چانس نہیں دیتا۔ اصل میں اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ سختی مقدر میں یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی چانس نہیں دیتا۔ اگر اس نے ایسے ہی ہونا ہے جیسے ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان نو کیس وی آر فری۔ مگر قرآن حکیم ایسا بتاتا نہیں ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اصل میں زندگی کے مسائل، زندگی کے حالات و واقعات میں تمہیں واقعی کوئی چوائس نہیں ہے، یہ تو تمہارا پروٹوکول ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ ہم نے زمین پہ بھیجنے سے پہلے زمین کو تمہارے سورسز دیے کہ ہمارے انسان آئیں گے، اتنے لوگ آئیں گے، اتنا رزق پیدا کرنا ہے۔ ہم نے گندم کی بالی کو حکم دیا، فلاں زمین پہ تو نے اتنا اگنا ہے، فلاں پہ اتنا اگنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو آیات پڑھ کے سنائی، ہم نے پانی کے قطرات کو کہا میٹھا اتنا ہے، سمندر کا اتنا ہے۔ تو یہ سارے سورسز ہم نے جمع کر دیے سو دیٹ جو مہمان ہم زمین پہ بھیج رہے ہیں، بڑے رتبے کا مہمان ہے، اس مہمان کو خلافت عرضی نصیب ہونی ہے تو ہم اس کو پورا چانس دیں، یہ فلرش کر سکے، آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد چونکہ انسان نے زمین پہ آنا تھا اور روح کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے اس کا کوئی مستقر ہونا چاہیے، کوئی مستودع ہونا چاہیے، کہاں جائے گا، کہاں ٹھہرے گا، کس کے گھر پیدا ہوگا، یہ بھی مقدرات میں ڈال دیے۔ کسی کے اختیار سے بالا تھا کس کے گھر پیدا ہو رہا ہے، کون ماں ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، یہ سارے اختیارات ہی لیے۔ اگلے بھی 15 برس بلاک کر دیے، پچھلے بھی 15 برس بلاک کر دیے، بیچ میں کچھ عرصہ کے لیے گمان دیا انسان کو کہ میں اب ہوش میں ہوں، میں عقل میں ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کروں گا، میں یہ شادی کروں گا، میں اس شادی سے انکار کروں گا، میں یہ پروفیشن اڈاپٹ کروں گا، میں جہاز بناؤں گا، میں قتل کروں گا، میں یہ کروں گا۔ فار سم ٹائم انسان کے شعور کو یہ انداز نصیب ہوا، بٹ دس واز ناٹ ایٹ آل دی پرپس۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا نے قلم اٹھا لیا جب تک انسان بالغ نہیں ہوا، خدا نے قلم اٹھا لیا جس کے ہوش و حواس نہ ہوئے، خدا نے قلم اٹھا لیا جو سویا ہوا تھا، خدا نے قلم اٹھا لیا جو معصوم تھا یا مجنون تھا۔ تو خدا نے کس پہ قلم رکھا؟ اس پہ جو سوچ سکتا تھا۔ مگر سوچنا کیا تھا اسے؟ اس نے کہا کہ صرف ایک بات، ایک چھوٹی سی بات، کہ جب تم زمین سے گزرو، اپنی زندگی پہ غور کرو، الہامات خیر و شر سے گزرو، تو مجھ تک، قبر تک پہنچو تو میں ایک سوال کروں گا، بس اس کا جواب دے دوں۔ من ربو کا، تمہارا رب کون تھا؟ من الہو کا، تمہارا اللہ کون تھا؟ اگر تم نے جواب دے دیا کہ لا الہ الا اللہ، اگر اس چاہے اعمال کچھ ہوں آپ کے، اگر آپ نے جواب دے دیا کہ میں زمین سے گزر آیا ہوں، میں آسمان سے گزر گیا ہوں، میں تیرے پاس اس طرح آیا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تو قصہ ختم ہو۔ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک شخص نے گناہ کیا، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے جبریل سے کہا اس کو پتہ ہے نا کہ معاف کرنے والا ہے، اس کو کہہ دو میں نے معاف کیا۔ اس شخص نے پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی،
اللہ نے جبریل سے کہا یار اس شخص کو پتہ ہے کہ کو معاف کرنے والا ہے، تبھی تو مجھ سے دوبارہ توبہ کر رہا ہے. کہا اس کو کہو، پھر معاف کیا. اسے پھر گناہ کیا تو پھر وہ اللہ سے توبہ کی. اللہ نے کہا جبریل اس کو تو بڑا پکا پتہ ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں، اس کے سارے گناہ معاف کیے. اب بتائیے کہ جو اللہ اس درجہ، اس کو گناہوں سے کیا مطلب، آپ کو سزا دینے سے کیا مطلب ہے؟ جو اس طرح کے بہانے ڈھونڈتا ہو بخشنے کے، اس کو آپ کو سزا دینے سے کیا غرض ہے؟ تو میں ایک بات جانتا ہوں کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ کاتب علی نفسہ رحمت، کہ ہم اپنی تخلیقات پر رحم کریں گے، تو اس میں سے اس نے جہنم مراد نہیں لی. جب اس نے وعدہ فرمایا اور لکھ کے کتاب حکیم میں آپ کو دے دیا کہ میں ہر حال میں انسانوں پر رحم فرماؤں گا، تو اس میں جہنم نہیں ہو سکتی، قطعا نہیں ہو سکتی. وہ آپ کو جہنم دینے کا نہیں ہے، مگر اگر آپ رحم کرنے والے کو جانتے ہوں. صرف اتنی سی بات پر آپ کی پوری زندگی کے چوائسز اور دار و مدار ہیں کہ زندگی سے گزرتے ہوئے صرف اتنی بات چوز کر لو کہ ہم اپنے رحم کرنے والے کو جانتے ہیں. That's all. That's all. بھی ہے اور مشورہ بھی ہے. مانگا گیا انصاف نے، کہتے ہیں کہ جناب میں ایک سیدھا سادہ سا مسلمان ہوں اور خدا کو اپنی ترجیح بنانا چاہتا ہوں، مجھے سادہ سا مشورہ دیں. آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ بس آپ اپنے ذہن کو کہہ دو کہ میں فلاں ابن فلاں آج سے اللہ کو ترجیح اول سمجھتا ہوں، میرے اعمال چاہے کچھ ہوں مگر میرا ذہن اسی مقصد کے لیے جد و جہد کرے گا، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. بس آپ اتنا وعدہ کر کے سو جاؤ، بس باقی کام اللہ کے. خواتین و حضرات، پھر میں صبر کی دعوت دیتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے توفیق دی، یہاں اکٹھے ہوئے. خداوند کریم نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اپنے سوال و جواب شیئر کیے. اللہ نے یہ بھی توفیق دی کہ ہم نے بغیر کسی فتنہ و فساد کے کیے، اور اس مرتبہ کوئی ایسا کوشچن داڑھی پہ بھی نہیں آیا جس کے لیے میں تیار ہوتا. تو خداوند کریم ہمیں سب کو مل کر ایسا شعور اور آگہی عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بنیادی تخلیقی مقصد کو پورا کر سکیں. ہم خدا کی شناخت نہ صرف اپنی زندگی کی عرصہ حیات میں رکھیں بلکہ موت تک پہنچتے ہوئے ہم اس ایمان کو سلامت رکھیں کہ اللہم ثبت قلبی علی دیننا.